حرام سے اتنا استفادہ کرنا جائز ہے جس سے جان بچ جائے۔ اسی طرح سمجھ لیجئے، جب باطل کا نظام غالب ہو، اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی ہو، اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو، تو ایسا نظام باطل نظام ہے، کفریہ نظام ہے۔ اس میں کسی کی بھی آمدنی 100% حلال نہیں ہو سکتی۔ جیسے سود ہے وہ تو جا ہی رہا ہے، لباس میں، غذا میں اور دیگر طریقوں سے۔ ایسے میں مجبوری ہے، اور مجبوری میں بقدر ضرورت استفادہ کرنا جائز۔ آج بھی باطل کا نظام غالب ہے، ایسے میں بس ضرورت کی حد تک ہم دنیا سے استفادہ کریں اور اپنی میکسیمم ایفرٹس کو، اسباب کو، صلاحیتوں کو لگائیں اور کھپائیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے ایک حرام وہ ہے جو مذہبی طبقات میں کھایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو چھپا کر، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے، اللہ کے دین کو لوگوں سے چھپا کر جب دنیا کمائی جائے تو یہ وہ حرام ہے جو مذہبی طبقات میں کھایا جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بہت ہلا دینے والی آیت ہے قرآن کی۔ اہل کتاب کے علماء بھی تھے جنہوں نے حق کو چھپایا دنیا کی معمولی سی دولت کی خاطر، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ آج بھی وہ مذہبی طبقات جن کو اصطلاح میں علماء سوء کہا جاتا ہے، برے علماء جو حق کو چھپاتے ہیں، گڈمٹ کر دیتے ہیں، دربانی قسم کے علماء جو ہوتے ہیں علماء سوء، برے علماء، ان کے لیے بھی آیت صادق آتی ہے۔ یہ وہ حرام ہے جو مذہبی طبقات میں کھایا جا سکتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ جب دنیا کی محبت دلوں میں رچ بس جائے تو دین کے تقاضے فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اس امت کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہر قسم کے مال حرام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تعجب کا صیغہ قرآن نے استعمال کیا، تو کس قدر وہ آگ پر صبر کرنے والے۔ اللہ کی کتاب کو چھپا رہے، اللہ کے دین کو چھپا رہے، حق کو بیان نہیں کر رہے، کیا ان میں حوصلہ ہے آگ کو برداشت کرنے کا؟ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد 22واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اب آیت نمبر 177 آ رہی ہے۔ یہ دوسری طویل آیت ہے جو اس سلسلہ کلام میں آ رہی، یہ دوسرا نگینہ اور موتی ہے جو 5 میں سے ایک ہے جو اب اس مقام پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت کا موضوع ہے آیت البر، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ آیت البر وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی، قرآن کی بہت ہی جامع آیت ہے، اس معنی میں کہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ بڑی جامعیت کے ساتھ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اصل میں یہ ایک ذہنیت ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 142 میں ذکر آ چکا کہ یہود نے اعتراض کیا، پر یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ان کا قبلہ ہی بدلتا رہتا ہے،
اس کی نفی کی جا رہی کہ تم نے چند ظاہری باتوں کو کل نیکی سمجھ لیا. یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، چند ظاہری چیزوں اور ریچولز کو ہی کل نیکی کل دین سمجھ لیا جاتا ہے اور حقیقت کی طرف سے نگاہوں کو پھیر لیا جاتا ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف نماز کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، اس کے بعد کاروباری معاملات میں حلال ہے کہ حرام کوئی فکر نہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 9 to 5 ڈیوٹی صحیح طرح ادا کرنی چاہیے لیکن نماز کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو ہر سال حج اور عمرے کی فکر و کوشش تو ہوتی ہے لیکن حقوق و لباس کا وہ لحاظ نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ. تو ذرا سا کچھ حصہ نیکی میں سے لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کل نیکی ہے، اور اس میں ذرا کچھ رد و بدل کہیں ہو جائے تو لوگ اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. اس ظاہر پرستی کی نفی کی جا رہی ہے کہ چند ظاہری چیزیں کل نیکی نہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، یہ بھی نیکی ہے. نماز کے دوران رخ کا قبلے کی طرف ہونا شرائط نماز میں سے، یہ کل نیکی نہیں. اس ظاہر کے متعلق زیادہ پریشان نہ ہو جاؤ، بلکہ کل نیکی کی حقیقت کی طرف توجہ کرو جس کا بیان آ رہا ہے. فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر علیہم الصلاۃ والسلام. نیکی کی حقیقت کو اب قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نیکی کے مظاہر کا بیان ہو، کیا کیا اعمال نیکی میں شمار ہوتے ہیں، پہلے ایمان کا بیان آ رہا ہے. اس لیے کہ ایمان وہ شے ہے جو بندہ مومن کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، اور اس ایمان کے 3 ڈائمنشنز. اللہ پر ایمان جس کا نتیجہ یہ ہو کہ نیک عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. آخرت پر ایمان جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف آخرت میں اجر و ثواب مقصود ہو. رسالت پر ایمان جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نیکی کے لیے رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہ ایمان جڑ و بنیاد ہے نیکی کے لیے. یہ ہو تو نیکی جنم لیتی ہے اور صحیح رخ پر بندے کا عمل گامزن ہو جاتا ہے. اب نیکی کے بیان میں ایمان کے بعد نیکی کا پہلا مظہر بیان ہو رہا ہے، وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ، دوسروں پر اپنے مال کو خرچ کرنا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اور اس نے مال دیا اس کی محبت کے باوجود. ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. یہ حقوق العباد میں سے کچھ حقوق بیان کیے گئے. ان سب پر مال خرچ کرنا یہ نیکی کا سب سے پہلا مظہر ہے. گویا اگر انسان میں انسانی ہمدردی موجود ہے تو وہ نیک کہلانے کا مستحق ہے، اور اگر وہ بہت سارے اعمال کر رہا ہو اور اس کے دل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ نہیں، کسی غریب کو دیکھ کر، کسی مشکل زدہ آدمی کو دیکھ کر کوئی تڑپ بھی دل میں پیدا نہ ہو اس کی مدد کی، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ سب کچھ ہو تو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. بڑا ہی محدود اور لمیٹڈ تصور آج لوگوں کا دین کے حوالے سے، لیکن دیکھیے قرآن انسانی ہمدردی کو، سوشل ویلفیئر کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے کہ نیکی کے بیان میں ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی کے جذبے کو بیان کیا گیا. فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ. اب عبادات کا بیان، جہاں بندوں کے حقوق ادا کرنا ضروری، وہاں رب کے حقوق کا مطالبہ بھی ہے دین نے کیا ہے. قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ. یہ ہے دین میں اہمیت اور نیکی کی الیبوریشن جو قرآن دے رہا ہے. صرف لوگوں کی مدد کرنا ہی کافی نہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری. ہاں، نیکی کے لیے موٹیویشن ایمان، اس ایمان کی آبیاری کے لیے نماز. بار بار بندہ اپنے عہد کو اللہ کے سامنے تازہ کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ ایمان کی آبیاری، اپنے عہد کی آبیاری نماز کے قیام کے ذریعے سے. اور ایمان کے فوراً بعد
انسان